اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، طبیعت میں کچھ علالت کی وجہ سے میں جلد آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت۔ ہمیں جلدی سے اپنے بیان کو آج کور کرنا ہے۔ ہندوستان کے ایک مولوی صاحب ہیں جن کی حال ہی میں شاعر حسینیہ پر بکواسات کی ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے بہت ہی بدتمیزی اور جہالت سے شاعر حسینیہ پر اعتراض کرنے کی ایک بہت ناکام کوشش کی ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ان کی فالتو ویڈیو کی طرف اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کس لحاظ سے کہاں کس زمرے میں انہوں نے کس طرح اعتراض کیا ہے۔ کیا ان کے اعتراض پر قرآن و حدیث کی دلائل موجود ہیں یا پھر وہی اوچے ہتھ کنڈے جو ان جیسے اصولی حضرات کا شیوا ہے۔ چلتے ہیں مولوی صاحب کی ویڈیو کی طرف۔ ہمارے منسوب کرنے سے اصلی نہیں بن جائے گا، یہ خیال رہے بس۔ عباس کا علم وہی تھا جو عباس کے حق میں تھا، یہ عباس کا علم نہیں ہے، شبیہ علم عباس ہے جو ہم نے محبت کے لیے بنایا ہے کہ چوم کے تھوڑا سے دل کو چین مل جاتا ہے۔ یہ تابوت حسین کا نہیں ہے، ان کو تو تابوت نصیب ہی نہیں ہوا، یہ تو ہم نے اپنے دل کے چین کے لیے بنا لیا۔ لیکن ہم نے جو شبیہ بنائی ہے یہ اصل کی جگہ نہ لے، یہ بے شعوری اصل کی جگہ دلائے دے رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو کرو شعور کے ساتھ کرو۔ جی عزیزان، آپ نے مولوی صاحب کی فالتو بات سنی ہے۔ یہ علم جو اب نکالا جا رہا ہے یہ مولا عباس کا علم نہیں ہے، یہ اس کی شبیہ ہے۔ اور وہی عجیب و غریب باتیں کہ شبیہ بنا کر اصل کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہے، شبیہ بنا کر تمہیں اصل سے دور کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا جی، تو کیا یہ شبیہات علم بنانا، کیا اس کی تاکید باقاعدہ معصومین نے کی ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہوگی نا، ظاہری بات ہے، کیونکہ ہم نے معصوم سے پوچھنا ہے۔ تو آئیں، یہ آپ کے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب، آپ ہی کے گھر کے مجتہدین کے حوالہ جات پیش کروں گا تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے اور اعتراض کا کوئی موقع نہ رہے۔ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، شاعر حسینی و پیغامات، بشیر نجفی صاحب کی۔ اس میں صفحہ نمبر 170 پر عزیزان بشیر نجفی علم عباس کے لحاظ سے یہاں کیا رقم دراز ہیں، کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام سے مروی روایات میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ کربلا کے واقعات کو زندہ رکھا جائے، لہٰذا جب تک اس واقعہ کو زندہ رکھنے کے طریقوں میں کوئی شرعی مخالفت نہ ہو اس کا انجام دینا باعث ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ائمہ علیہ السلام نے اس واقعہ کو فطری عاطفیت کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ علم اور شبیہ گہوارہ علی اصغر، علم اور شبیہ گوارہ علی اصغر سے ارتباط اور وابستگی کی بہت تاکید ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ کے آیت اللہ بشیر نجفی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ائمہ نے ہمیں تاکید کی ہے اس طرح سے کربلا کے واقعات کو زندہ رکھا جائے۔ مولوی صاحب، تاکید معصوم کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے مجتہد اعظم فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے ایک عقلاً سوال کرتا ہوں، یہ جو گھر گھر میں آج شیعہ سنی قرآن و حدیث پھیلائی جا رہی ہے، بالخصوص قرآن کریم کا جو نسخہ آج کل ہر شیعہ سنی گھر میں ہے، کیا یہ وہی اصلی قرآن ہے جو رسول اللہ نے لکھوایا تھا، جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا، یا پھر جو ائمہ معصومین نے لکھ کے ہمیں دیا ہے؟ یہ بالکل بے عین ہی وہی ہے۔ یہ بھی تو شبیہ ہے، یہ بھی تو شبیہ ہے۔ تو کہیں اس کو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس پہ بھی اعتراض کریں نا، اس کو بھی کہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر تو ہم مانیں۔ منسوب کر دینے سے اصل نہیں ہو جاتا، تو بھائی یہی تو مسئلہ شیطان اور اللہ کا تھا۔ وہ آدم کے میٹیریل کو دیکھ رہا تھا، نسبت کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ خلقت آدم کے مادے پر غور کر رہا تھا، جناب آدم کی اللہ سے نسبت کو نہیں دیکھ رہا۔ نسبت کے انکاری کو تو ویسے ہی اللہ نے رجیم قرار دے کے ٹھوکر مار دی ہے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ آدم کی بات تھی، یہ عباس کی بات ہے۔ ایک رسول اللہ کا نوکر، دوسرا رسول اللہ کا خون، ان کا بیٹا۔ اللہ ہی جانے پھر اگر کمال یہ یار کہ اگر اس طرح شبیہات پر اعتراض اٹھایا جائے اور نسبت کا خیال بالکل توڑ دیا جائے تو پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے۔ پھر یہ قرآن کو بھی کہیں کہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ اس قرآن کی شبیہ ہے، اور اس کو اصل نہ مانا جائے پھر تو پتہ نہیں کتنی آیات متنازع ہو جائیں گی۔ تو مولوی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں۔ خیر چلتے ہیں جی مولوی صاحب کے اگلے اعتراض کی طرف۔ بنا لینے
روزے سے روزہ حسین نہیں بن جائے گا، شبیہ روزہ بنے گا. خالی وہاں نہیں پہنچ پاتے، یہاں دیکھ کے دل کو پرسکون بنا لے، مگر کوئی حکم کربلا کا یہاں نافذ نہیں ہوگا، نہ کربلا کو کوئی اثر یہاں پیدا ہوگا. ایک آفت آئی ہوئی ہے روضہ سازی کے، آپ مجھے وہابی کہیں، چاہے دشمن شیعہ کہیں، چاہے عزاداری کے مخالف کہیں، یہ کروڑوں روپے کی نقلی عمارتیں بنا کے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے. سنیے مجھ سے، اللہ نے ہمارے دل میں تڑپ رکھی کربلا نجف کی، یہ اس تڑپ کو مٹایا جا رہا ہے. ماں کا سینہ ڈھونڈتا ہے بچہ بھوکا ہوتا ہے تو، جب ماں نہیں پلانا چاہتی چسنی پکڑا کے اسے مطمئن کر دیتی ہے. یہ کربلا کی تڑپ ختم کرنے کے لیے چسنیاں بنا کے تمہیں دی جا رہی ہیں، ہوشیار رہو. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. مولوی صاحب آپ لوگ جاہل تو ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہے، لیکن کم از کم آپ لوگوں کو اپنی زبان پر قابو ہونا چاہیے کہ اس طرح کے بے حسی والے الفاظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، او بھائی یہاں پہ کیا تعلق ہے؟ یہ چوسنی اوسنی کا کیا بکواس ہے؟ یہ کس طرح کی جہالت ہے؟ اگر معاذ اللہ شبیہات کو اس طرح کے آپ نے الفاظ بولنا تو سب سے بڑی چوسنی تو پھر آپ ہیں. وہ کیسے؟ اس ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نکالا اس کو؟ کیوں لگایا امام بارگاہ میں؟ یہ کیا واقعی وہی ممبر رسول ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطاب فرمایا کرتے ہیں؟ یہ ممبر سنولی مولا علی صلوات اللہ علیہ، یہ ممبر درس امام صادق ہے، کیوں نکالا اس کو؟ پھر سب سے بڑی چوسنی تو آپ ہیں. یہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے معصوم کے لباس کی کاپی میں، کیوں پہنا ہے؟ پھر سب سے بڑی چوسنی تو پھر آپ ہوئے. عزیزان، میں ان کے سامنے ان کے بڑے بڑے اکابر مجتہدین کے اقوال بھی پیش کر دیتا ہوں، اور معصوم کی طرف بھی جائیں گے شبیہات کے زمرے میں آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے پہلے تو عزیزان ہم چلتے ہیں جو مجتہدین کے لحاظ سے لکھی عزاداری کے اوپر جو سب سے بڑی کتاب ہے، آغا ربانی خلقالی کی کتاب عزاداری از دیدگاہ مرجعیت. یہ کتاب میرے ہاتھ میں آپ سب دیکھ رہے ہیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 40 پر شبیہات کے لحاظ سے انہوں نے آغا نائنی کا قول نقل کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 3 میں وہ کہتے ہیں وہ شبیہ ہیں جو معمولاً جلوس اعضاء میں برآمد کی جاتی ہیں، جن کے ذریعے گریہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ان کا سجنا اور نکالنا جائز ہے. جب ان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، اللہ جانے پھر انہیں کس نے سبق پڑھایا کہ منہ اٹھا کے آ جائیں اور کہتے ہیں کہ جی نہیں 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 یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. عزیزان، دوسری دلیل یہ ہے میرے ہاتھ میں، آغا صادق روحانی کی کتاب ہے احکام عاشورہ المعروف قربان الشہادہ، صفحہ 105. شبیہات کے جلوس پر ان سے سوال ہوا ہے، جواب دیتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں یہاں پر؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ جو چوسنی اوسنی لگے ہوئے تھے مولوی صاحب، چوسنی تو پھر پہلے آپ ہیں میرے عقلی استدلال کی بنا پہ. خیر، آپ حضرات کو سید الشہداء کی یہ خدمت مبارک ہو. الفاظ دیکھیں، آپ حضرات امر آل محمد کو زندہ کرنے میں مصروف ہیں، اس کا اجر اللہ ہی آپ کو عطا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اتنے بڑے مجتہد اس بات پر مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اجر کے معاملات طے کر رہے ہیں، اور یہ کہنے پتہ نہیں کیا یہ ہے تو وہ ہے. استغفر اللہ. عزیزان، پھر یہ کہیں گے جی نہیں، چونکہ یہ معصوم سے ثابت نہیں ہے، دور جدید میں اسے نکالا جا رہا ہے، مولا عباس کے علم پہ پھول لگانا یا پھر سارے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ جی معصوم سے ثابت نہیں ہیں. شبیہات کے لحاظ سے معصوم کی طرف بھی جائیں گے، بالخصوص روضہ حسین کے لحاظ سے جو آپ نے بکواس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ اصل سے ہٹا رہے ہیں تو یہاں لا رہے ہیں تو یہ وہ. اللہ کے بندے، شبیہات ہیں، کربلا کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ لیکن جو چیز عمل معصوم سے ثابت ہو اس پہ اعتراض نہیں بنتا، وہ میں دلیل دوں گا. پہلے شیخ سند کی عبارت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. عزاداری میں جدید رسومات بدعت یا سنت، انہوں نے تو پوری کتاب ہی لکھ دی ہے اس بات پہ کہ یہ بدعت نہیں، یہ سنت ہے. اور یہ تو بچہ جانتا ہے مذہب شیعہ میں سنت اس کام کو کہا جاتا ہے جو رسول یا پھر 12 میں سے کسی ایک امام نے کی ہو. کس نے کی وہ بھی دکھائیں گے تخصیص کے ساتھ. صفحہ 105 یہاں پر شیخ سند کے لکھتے ہیں، چلیں فار ایگزامپل مان لیا یہ معصوم سے ثابت نہیں تھا، معاذ اللہ، وہ میں ثابت کروں گا. اچھا مان بھی لیتے ہیں، پھر بھی آپ کے گھر کے اندر جو اصول موجود ہے وہ کیا ہے؟ ہیو اے لک. عزاداری امام حسین صلوات اللہ علیہ کہ بلند معنی کو بیان کرنے کے لیے عزاداری کے جدید طریقے اور رسومات 2 شرطوں کے ساتھ شاعر الہیہ کے مصادیق میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کی رسمیں ہیں.
یہ چوسنی ووسنی جو بھی کہنا ہے اللہ کو کہیے گا. پھر شیخ سند کہہ رہے ہیں شاعر الہیہ رسوم الہیہ. آگے کیا کہتے ہیں؟ نتیجتاً ان کی تعظیم کرنا واجب اور ان کی اہانت اور توہین کرنا حرام ہو جاتی ہے. تو مولوی صاحب الحمدللہ پھر حرام زادے ہوئے. میں نہیں کہہ رہا، شیخ سند کہہ رہے ہیں ان کی تعظیم کرنا واجب ہے. فالتو بکواسات لگائی ہوئی ہیں جہالت کو سر پر رکھ کے. عزیزان بھائی شیخ سند کہہ رہے ہیں ان کی تعظیم کرنا واجب ہے، یہ منہ اٹھا کے عجیب و غریب قسم کے جاہلانہ الفاظ بول رہے ہیں جو ان کی تربیت ہے. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ میں تمہاری مانوں، تمہارے بڑے علماء کی مانوں. اب رہ گئی معصوم کی بات، کیونکہ ہم الحمدللہ اخباری المسلک ہیں، ہمارے اوپر یہ اعتراض فٹ نہیں ہوتا کہ معصوم سے یہ ثابت نہیں ہے. معصوم سے بھی ثابت کیے دیتے ہیں، اور بالخصوص قبور کے لحاظ سے. روضہ حسین وغیرہ آئیں، قبر حسین کی شبیہ بنانے پر بہت اعتراض ہے. آئیں اب معصوم کی طرف چلتے ہیں. یہ آغا سید حسن حسینی شیرازی شہید، ان کی کتاب شاعر الحسینیہ میرے پاس موجود ہے. اس کتاب میں عالم ربانی آغا حسن نے صفحہ 125 پر ایک روایت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الاقبال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے زیارت میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں. اس میں حضرت امام فرماتے ہیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے تیرے سلام کو سنتے ہیں، اور تو اگر دور ہے تو تیری طرف سے ان تک تیرا سلام پہنچایا جاتا ہے. پس جب بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کرو تو اپنے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی شبیہ بنایا کرو. کیا بنایا کرو؟ شبیہ ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی مولوی صاحب، او بھائی قبر شبیہ یہ شبیہ قبر معصوم کا درس تو خود امام صادق دے رہے ہیں. شبیہ زیارات کا درس تو خود امام جعفر صادق دے رہے ہیں، اور صرف امام جعفر صادق نہیں. ایک اور دلیل دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں علامہ مختار حسین فاضل کم کی کتاب موجود ہے، تشہیر الاذان در ماتم شاہ شہیدان. صرف امام صادق اور رسول اللہ نہیں، آئیں قائم زمانہ کے بابا کے پاس چلتے ہیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 666 پر وہ کیا لکھتے ہیں؟ اسی طرح حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کے متعلق بہار الانوار میں لکھا ہے کہ سرکار زمین پر بمشکل قبر مٹی کی ڈھیری اکٹھی کرتے اور اسے جناب سیدہ کی قبر تصور کرتے ہوئے گریہ فرماتے اور مصائب خوانی کرتے. اللہ اکبر. عزیزان میں کہتا ہوں پیچھے رہ کیا گیا؟ پیچھے رہ کیا گیا؟ جعفر صادق سے بھی یہ بات ثابت ہے، امام حسن عسکری سے بھی ثابت ہے. ان کے اکابر مجتہدین نے پوری کتابیں اس موضوع پر لکھ ماری ہیں، اور انہیں شاعر اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی رسومات. تو یہ مولوی صاحب کون ہوتے ہیں منہ اٹھا کے اعتراض کرنے والے؟ اگر شبیہات اصل نہیں ہے قرآن سے بھی جان چھڑوا، کیونکہ قرآن بھی اس قرآن کی شبیہ تھا. ٹھیک ہے جی؟ جو کرنے اول میں لکھا گیا اسی قرآن کی شبیہ ہے، اس سے بھی پھر جان چھڑواؤ. معاذ اللہ آپ کی بات پہ چلنے پہ تو اس طرح تو پورا دین ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی اتار دیں. دور رسول میں کالا تھا، آج آپ نے چڑھائی، یہ دور رسول کا ہے، اتاریں اس کو بھی کہیں معاذ اللہ یہ چوسنی ہے، اتار دیں. تو مولوی صاحب سب سے بڑی چوسنی پھر آپ ہی ہیں. جو ممبر آپ نے لگایا اس کے تحت سب سے بڑی چوسنی پھر آپ ہی ہیں. جاہل. حسین حسین کون حسین حسین کون نظارہ حسین 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 کون حسین کا حسین حسین کا حسین حسین کا حسین کا حسین کا حسین